میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر دوں، بڑی ضروری چیز ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ علماء کو پیروں کی تعریف کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ تعریف میں کلابیں بنا دیتے ہیں اور معاملہ خراب کر دیتے ہیں، جس سے اکثر و بیشتر پیران اعظام کے جو نفس ہیں وہ ابھر آتے ہیں، وہ متکبر ہو جاتے ہیں، وہ ذرا سی بھی رونق ان کے دل میں آ گئی، ان کی ہوئی ساری کمائی برباد ہو جائے گی۔ جس طرح کہ پہلے اور طاری صاحب نے خطاب کیا، بہت باتیں کی انہوں نے، وہ حدیثیں کم پڑھتے تھے اور پیر کی تعریف زیادہ کر رہے تھے۔ وہ اور پیر ہیں جو ان تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں ان تعریفوں کی ضرورت نہیں، اور نہ تعریف ہم پسند کرتے ہیں، نہ ایسی چاہتے ہیں۔ معاملہ تو تب ہوگا جب ادھر سے علماء تعریف کیا آئیں گے۔ کوئی کرتا رہے اس سے فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ تب ملتا ہے جب یہ سند وہاں سے آیا۔ تو لہذا معاملات میں بات کرتے وقت بڑا سمجھنا چاہیے، الفاظ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ کی ذات لامکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، اس کی کوئی حیت نہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا روپ دھارتا ہے، نہ اس کو روپ دھارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اولیاء کرام اس کی رحمت کے مخزن ہیں، اولیاء کرام مزارات اولیاء اس کی رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔ یہ خزانے ہیں، اور ان خزانوں سے اس کی رحمت ملتی ہے، یہاں سے برستی ہے اور یہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس تقسیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ جب یہاں نہیں آئے گا وہ تقسیم ہمیں نہیں مل سکے گی، ہمیں حصہ نہیں مل سکے گا۔ حصہ تبھی ملے گا جب کسی خزانچی کے پاس جائیں گے جس کے پاس خزانہ ہوگا، اور خزانہ تب ملے گا جب خزانچی کے پاس جائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، منہ سے کلمات کہیں گے، کچھ التجا کریں گے، تو تب کچھ نصیب ہوگا۔ تو لہذا ان رحمت کے خزینوں کے پاس جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کر کے آئیں تاکہ کچھ مل سکے۔ تو چند لمحے جو ذکر کرنا ہے، بالکل تصور یہ رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی وَاذْكُرْ اپنا وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر اس طرح کرو، فَاذْكُرُ اللَّهَ وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ذکر اس طرح کرو کہ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے کٹ کٹا کے اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی چیز تمہارے ذہن میں، دماغ میں، دل میں چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ کس کا خیال، نہ سوچ ہو، بس میرا ذکر کرو، ہر چیز سے کٹ کٹا کے میرا ذکر کرو، تو وہ ذکر اثر انداز ہوگا، دل پہ اثر کرے گا۔ تو چند لمحے ذکر کریں گے، زیادہ مت نہیں ہوگا کیونکہ آج پورے کلمات کا ذکر نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، ہم جو محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو محبوب کا ذکر کون سا ہے؟ اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان فرمایا، اور آقا جو فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، نبی کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو نبی نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور نبی کا ذکر کرنا یہ اس کے خدا کی سنت ہے۔ تو لہذا چونکہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے وہ ذکر کرنا چاہیے جو محبوب کرتا ہے، تو ہم وہی ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا، وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو درود و سلام پڑھیں ہم اپنے عقیدے کے ساتھ چند لمحے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔